السلام علیکم دوستوں، میرا نام عدیل ہے اور میں اس وقت فن لینڈ میں موجود ہوں اور کرونا ڈائری سیریز کے ولاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کرونا ڈائریز کا نام اور یہ شو کرنے کا خیال میرے دل میں کیوں آیا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل آئسولیشن ہے، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، کاروبار بند ہیں، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل منیمل ہو کے رہ گئی ہیں، لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی مقید ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا انٹریکٹیو پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جہاں پہ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکوں، آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ باتیں کر سکوں، کچھ مزے کی ہیلدی ریسیپیز شیئر کر سکوں اور مل کے بنا سکوں۔ تو میں نے اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام تشکیل دیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس پروگرام کے تھوڑے سے ڈفرینٹ آؤٹ لک ہوگا، کچھ سیگمنٹس ہوں گے، جیسا کہ ہم اس میں ہیلدی ریسیپیز اور جو 5 منٹ ریسیپیز ہوتی ہیں ان کو پریپیئر کریں گے مل کے۔ کچھ ریسیپیز ہم کوشش کریں گے کہ آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں پریپیئر کریں جو کہ گھر میں پریپیئر کرنا مشکل ہوتی ہیں۔ کچھ ریسیپیز آف کورس ہم گھر میں پریپیئر کریں گے، جو انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے وہ وہی انگریڈینٹس ہیں جو کہ ایزیلی اور ریڈلی اویلیبل ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر۔ اس کے لیے آپ کو کہیں ایکسٹرا باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ تو سوشل ڈسٹنسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم تھوڑی سی گپ شپ کریں گے ریگارڈنگ ورلڈ افیئرز، جو بھی کرنٹ ورلڈ افیئرز دنیا میں چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا لائف سٹائل کے بارے میں ہم گپ شپ کریں گے، کچھ سوشل افیئرز پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور تھرڈ سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم تھوڑی سی قصہ کہانیاں تھوڑا سا انٹرسٹنگ کریں گے اس کو، جو کہ میری اپنی ریئل لائف سٹوریز ہیں یا کچھ میرے دوستوں کی بڑی انٹرسٹنگ ریئل لائف سٹوریز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز جو ہے وہ پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں کہ اب آج کے جو پہلا سیگمنٹ ہے جو کہ کوکنگ کا ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے لیے بنانے لگا ہوں بڑی ہی زبردست مچھلی کی ڈش، جسے ہم جو ہے وہ سٹوو میں یا جو اوون بیکڈ آپ فش کہہ سکتے ہیں یا آپ گرل فش کہہ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف۔ تو دوستوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کے فش کے انگریڈینٹس ہیں وہ ایک فش فلے ہے، آپ فش اسٹیک بھی لے سکتے ہیں۔ عموماً جو ہوتی ہے، جس طرح میں بناتا ہوں، وہ فش کے اپنے جو سکن ہوتی ہے اس کے آئل میں فش پکتی ہے، تو میں ایڈیشنلی آئل اس میں ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ فش کے اندر آلریڈی بہت آئل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کے اندر مکھن ایڈ کروں گا، تھوڑا سا چلی لائم، آپ لیمن بھی نچوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ اور مسالے لگانے چاہتے ہیں، جیسے نارملی فش مسالہ ملتا ہے، آپ وہ بھی حسب ذائقہ، نمک ہے، کالی مرچ ہے، ثابت دھنیا ہے، اور تھوڑے سے مکس اسپائسز ہیں جو کہ پاکستان میں ایزیلی دستیاب ہوتے ہیں، اور ایون کہ پورا کا پورا فش مسالہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیمن فش ہے، اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی سی بھی مچھلی لی جا سکتی ہے، ساری کی ساری بہت ہیلدی ہوتی ہیں، اور یہ سارے باقی انگریڈینٹس ہیں۔ تو ہم کوکنگ تو آؤٹ ڈور کریں گے، تو پھر میں اس کے ساتھ ان کو فش کو میرینیٹ کروں گا، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تمام چیزیں لے کے تھوڑے مکھن میں ایڈ کر کے اور اس کے اوپر سارا سمیئر کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے آؤٹ ڈور لوکیشن پہ اور وہاں پہ اس کو کوک کریں گے۔ تو دوستوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بھی وہ انگریڈینٹس تھے اس کے ساتھ میں نے بہت اچھی طریقے سے فش کو میرینیٹ کر لیا ہے، اور کیونکہ ہم نے اس میں بٹر یوز کیا ہے تو آپ کو مزید آئل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فش سکن کے اندر بھی آئل ہوتا ہے۔ تو اس کو بس فوائل میں ریپ کر لیں گے اور انشاءاللہ آؤٹ ڈور جا کے کوکنگ سٹارٹ کریں گے۔
تو دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم آؤٹ ڈور کوکنگ کریں گے، اور یہ جو ہے وہ کیمپنگ سٹوو اور ایکوپمنٹ ہے. فش میرینیٹ ہم کر چکے تھے. اس کو ہم جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ پکائیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو پراپرلی فوائل میں ریپ کر لیا ہے، اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ لڈ ڈھک دوں گا، جس کی وجہ سے وہ سٹیم کریٹ ہوگی اور وہ فش اس کے اندر ہی پکنا شروع ہو جائے گی. تو 15 سے 20 منٹ ہم اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا رزلٹ کیسا آیا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ، اور دیکھتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے. تو دوستوں فش ہماری تیار ہو گئی ہے، اور میں نے اس کو سٹوو سے اتار لیا ہے. اب ذرا اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیسی آئی ہے. خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے اس میں. میں نے تھوڑے سے اس میں سے جو ہے وہ تھوڑے ویجیٹیبلز ایڈ کر دیے تھے، تو آپ جو ہیں وہ ڈپینڈنگ آن دی اویلیبلٹی کہ کیا ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فش جو ہے وہ شاندار طریقے سے پک گئی ہے، اور کتنا اس کا جو ہے وہ گولڈن کلر آیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست اور سافٹ ہو گئی ہے. تھوڑا سا میں ٹرائی کرتا ہوں. شاندار. یو کین سی کہ یہ کتنا پرفیکٹ اس کے کلرز آئے ہیں. اس کے ساتھ جو ویجیٹیبلز میں نے گاجر اور بروکلی اور مختلف قسم کے وہ ڈالے تھے پوٹیٹوز، آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آف کورس آؤٹ ڈور ہے تو سرونگ جو ہے وہ تھوڑی سی را ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پراپرلی سرو کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست یہ فش اور اس کی ریسیپی آئی ہے. اس کو میں کھا کے دیکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا ٹیسٹ رہا ہے. لیکن امیجن کریں، ایک تو کرونا یا وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح انجوائے کر پا رہے ہیں اور شاندار نیچر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ یہ ویلکم بیک دوستوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوکنگ سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. جو فش میں نے بنائی تھی وہ میں نے کھائی، اور بلیو می بہت ہی مزیدار فش تھی، اور میں تو اپنی انگلیاں چاٹتے چاٹتے رہ گیا. پروبیبلی ایک انگلی آدھی کھا بھی گیا ہوں. تو بڑا مزہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے منیمل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے کتنی اچھی ریسیپی کو کی. آپ کو تھوڑا سا میں نے نیچر کا بھی مزہ کرایا، تھوڑا سا آپ نے انجوائے کیا میرے ساتھ. تو اب وقت ہوا ہے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا، جو کہ ہے گپ شپ کارنر. اور آج کی جو گپ شپ ہوگی وہ ہوگی اس وبا سے ریلیٹڈ، جو کہ کرونا وائرس ہے، اور جس میں ہم جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں سوشل آئسولیشن اور لاک ڈاؤنس اور جاب لیسنس اور یہ سارے جو معاملات ہیں. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کی ہسٹری پہ دیکھیں تو یہ وبا شروع ہوئی لاسٹ ایئر اراؤنڈ ارلی دسمبر اینڈ آف نومبر ان چائنا، جو ان کا ہوبے پروونس کا ووہان سٹی ہے وہاں سے. انیشلی انہیں بھی اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ اتنی بڑا پینڈیمک بن جائے گا، اور وہ بھی جو ہے اس کو پروبیبلی شاید لائٹلی ٹریٹ کرتے رہے. کیونکہ میرا ایک خود دوست جو ہے وہ اس وقت ووہان سے کافی نزدیک ایک سٹی میں موجود تھا، اور جب انیشل ڈیتھس ہوئیں تو میں نے اس کو کال کی اور اس سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ از ایوری تھنگ اوکے ود یو. تو اس نے جو جواب دیا وہ بھی 2 ہفتے بعد. تو آئی ایم ازیومنگ کہ اس 15 دن کے درمیان میں جو ہے وہ کافی چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو اویئر کیا جا چکا ہوتا. لیکن جب 2 ہفتے بعد اس کا جواب آیا تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا جواب تھا، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف رومر ہے، اور ورلڈ پریس جو ہے اس کو صرف ایز اے رومر پھیلا رہا ہے.
ایز سچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور چائنیز پریس میں ایسا کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید کنٹروورسی کا جو ہے وہ ایرا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کا میڈیا ہے وہ چائنا کو، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار بھی چل رہی تھی اور دوسرے معاملات بھی چل رہے تھے، تو میں نے بھی اس کو نظر انداز کیا، لیکن اچانک پھر جو ہے وہ ڈیتھ ٹول چائنا میں انکریز کر گیا۔ آ، اس پہ تھوڑا سا میں الارم ہوا اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑے سے لنکس فارورڈ کیے اور میں نے کہا کہ یار اٹ کین ناٹ بی جسٹ اے رومر، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو یہ کیا ہے جو لوگ مر رہے ہیں۔ تو اس پہ اس کا تقریباً 3-4 دن بعد جواب آیا کہ یس دس از اے ریالٹی ناؤ، اور یہاں پہ جو ہے اب لاک ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے، اور جو لاسٹ اس کا مجھے میسج آیا وہ 25 جنوری تھا، جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ فائنلی شنگھائی سے فلائٹ لے کے چائنا سے نکل گئے ہیں، اور دیٹ واز دا لاسٹ ڈے جب لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہونا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا نے بھی اس ایشو پہ تھوڑا سا لیٹ ریئیکٹ کیا۔ ہاؤ ایور جب چائنا نے ریئیکٹ کیا تو وہ ریئیکشن جو تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا، اور انہوں نے پورے پروونس کو لاک ڈاؤن کر دیا اور مکمل ریسٹرکشنز انہوں نے ڈال دیں گیدرنگس پر اور ایونٹس پر، اور ایون کہ جابس پر، کہ لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا انہوں نے، بالکل انہوں نے 2 سے 3 لوگوں کی گیدرنگ بھی بالکل منع کر دی، جس کی وجہ سے ایون دو کہ بہت ہی ڈیڈلی ایک سٹارٹ تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جلدی بھی چائنا نے ہی اس وبا پہ قابو پایا۔ اس کے برعکس اگر آپ یورپ کو دیکھتے ہیں تو لیٹس سے مثال لیتے ہیں ہم اٹلی اور اسپین کی، جہاں پہ سب سے پہلے یورپ میں جو ہے یہ پرابلم آؤٹ آف ہینڈز گیا، تو اٹلی نے اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ جو ملان کا ریجن ہے اور جو لمبارڈی کا ناردرن ریجن ہے، وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ ہوٹلز بھی کھلے ہوئے تھے، سوشل ایونٹس بھی ہو رہے تھے، ایون کہ اس حد تک میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو ہے وہ ایڈز آنے لگے کہ اٹلی از سیف، دس از جسٹ اے ڈراما، اور ڈونٹ پے اٹینشن ٹو اٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ سوچا کہ اچھا ہوٹل سستے ہو گئے ہیں، فلائٹ سستی ہو گئی ہیں، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ اٹلی وزٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک دم سے اسپائک کر گیا سارے جو کیجولٹی ریٹ ہے اور جو مریض تھے وہاں پہ کورونا کے، اور ان کے پاس ریسورسز نہیں تھی پھر اس کو مینج کرنے کی۔ تو اسی طرح اسپین میں ہوا، اسی طرح یو ایس میں ہوا کہ جہاں پہ گورنمنٹس نے اس موذی وبا کو سیریسلی ٹیکل نہیں کیا، اور یہ سمجھے اور آرگیومنٹس کیا دیتے تھے لوگ کہ جی کیونکہ ملیریا سے اور انفلوئنزا سے اس سے کئی زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں سال میں، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وی ول سم ہاؤ ہینڈل اٹ۔ لیکن یہ آرگیومنٹ ویلڈ نہیں رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ود ان دا اسپین آف 2 to 3 months پوری دنیا بند ہو گئی، پوری دنیا کا پہیہ جام ہو گیا، اکانومیز رک گئیں، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کا شکار ہو گئے، جاب لیس ہو گئے اور بے روزگاری کا شکار ہو گئے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ یورپ اور امریکہ اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو آپ ایزلی جو ہے وہ گورنمنٹ سے سپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن امیجن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے ہمارا پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ایون مڈل ایسٹ میں بھی بڑے، ایران میں آپ دیکھ لیں کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی۔ تو جب لوگوں نے اس کو جانا کہ یہ کتنی بڑی وبا اور کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس کو خیر امتحان بھی کنسیڈر نہیں کرتے، اینی ویز دیٹس اندر ٹاپک، لیکن اس کے بعد پھر جب لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو ہر طرف شور مچ گیا کہ جی سوشل ڈسٹنسنگ اپنائی جائے اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ رہا جائے، اور کم سے کم باہر نکلا جائے، اور غیر ضروری طور پہ انٹریکشن کو ایوائڈ کیا جائے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو بہت پہلے سے، ہزاروں سال پہلے سے پریڈکٹ کر کے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لائنز بھی دے چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے
تو اپنے ہی گھروں میں محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ وہی تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہیں ہیں۔ برادر کہ آپ ہجرت کرنے کی کوشش کریں، شہر چھوڑ کے باہر جانے کی، کیونکہ یو نیور نو کہ آپ انفیکٹڈ ہیں، آپ وہ وبا دوسرے شہروں میں بھی پھیلا دیں گے۔ تو جس چیز کا ہمارے دین نے آلریڈی پہلے سے بتا دیا تھا، آف کورس دین کی دوری کی وجہ سے بھی بہت ساری ہمارے اندر جو ہیں وہ کمیاں ہیں، ہم جو ہے اس کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اینی ویز، سوشل جو ڈسٹنسنگ ہے یہ ایک ریالٹی ہے دوستوں، ہمیں اس پہ ریلیجسلی عمل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ریکلیس ہوں گے، ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کو ایوائڈ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہم کس سے مل رہے ہیں، وہ کس سے مل کر آیا ہے۔ اور ایون دو کہ اگر ہم ابھی جو ہیں وہ اس ایج میں ہے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے باڈی کی، وہ کورونا کو برداشت کر سکتی ہے، کیا پتہ ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے نانا نانی دادا دادی ہیں، کیا پتہ وہ جو ہیں وہ اس کو سسٹین، ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہ ہو کہ وہ اس مرض کو جھیل سکیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ بڑی احتیاط کرنی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر میں جو ایک رسک گروپ ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر وہی بات کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، یہ اس وقت کرونا ڈائریز کے نام سے، وہ اس کا آئیڈیا بھی اور اس کی جو ایک تھیم ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کر ہی رکھیں گے فی الحال، جب تک کہ اس وبا سے جو ہے وہ ہماری جان اللہ تعالیٰ چھڑوا نہیں دیتے۔ تو یہ تھی کچھ جنرل ڈسکشن سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ریلیجسلی پریکٹس کریں، اور غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ نہ کہیں ساحل سمندر پہ جائیں، نہ غیر ضروری طور پہ پارکس میں جائیں، اور اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے سراؤنڈنگز کی بھی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کا، اپنے اگر کہیں باہر جا رہے ہیں، آپ گروسری بھی کرنے تو جو سرجیکل گلوز ہوتے ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں آپ ان کو یوز کریں۔ اسی طرح سے جو ہے آپ ہینڈ سینیٹائزرز کو یوز کریں۔ ہاتھ ہم جو ہے مسلمان ہیں تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ وضو کو تازہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ جو ہاتھ کی جو سینیٹائزیشن ہے وہ ہوتی رہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا گپ شپ سیگمنٹ۔ امید ہے کہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے شو کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے سٹوری ٹیلنگ سیکشن، اور اس میں میں آپ کو اپنی ریئل لائف سٹوریز کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ میری لائف کے ایکسپیرینس کے ساتھ بڑے مزے کے میرے قصے میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں۔ تو جو آج کی سٹوری ہے اس کا نام ہے عائشہ بشے۔ یہ سٹوری بہت ہی فنی ہے، اور کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور یہ واقعہ بھی میرے ساتھ رمضان شریف میں ہی پیش آیا، تو میں نے اس موقع کی مناسبت سے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنا چاہی۔ تو ہوا یوں کہ 2007 میں میری پوسٹنگ تاجکستان میں تھی، ایک پروجیکٹ چل رہا تھا وہاں پہ تاجک ٹیلی کام کا۔ تو جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشنز کا ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کا۔ تو اس وقت میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا، اور ایک پروجیکٹ کی وجہ سے میرا تاجکستان جانا ہوا۔ تو رمضان شریف شروع ہو گئے تھے، اور سخت گرمی کے دن تھے، اور ہم جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ ایک سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن تھا جو ہم نے تاجک ٹیلی کام کے لیے ڈپلوائے کرنا تھا۔ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ٹیکنیکلٹیز کی، کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے بورنگ ہو جائے گا۔ اینی ویز، تو ہوا یوں کہ میں اور میرے کچھ کولیگز جو تھے وہ سارا دن سخت دھوپ میں جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد شام میں جا کے ہم افطار کرتے تھے۔ حالت روزے کی ہوتی تھی، تو پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی تھی، تو ہم مل بیٹھ کے افطار کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے بعد ہم تراویحوں کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو
ایک دن اچھا ساتھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ افغانستان کے تھرو پاکستان سے سیمنٹ کی سپلائی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تاجکستان میں ہوتی ہے، تو بہت سارے جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں پاکستان سے، وہ بھی پورا پورا دن روزے کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے پاکستان طورخم بارڈر سے نکلتے ہوئے، اور اب وہ جو ہیں پورا افغانستان کا ناردن سپین جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے شیر خان بندر کے ذریعے جو ہے وہ تاجکستان میں انٹر ہوتے تھے، اور پھر مزید 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے دوشنبے پہنچتے تھے۔ تو سمجھ لیں کہ آپ ان کے پورا جو ہے وہ رات اور دن کا جو ٹائم تھا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گزرتا تھا، اور جو ٹرکرز کی زندگی ہوتی ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم جو ہیں وہ کام کر کے پورا دن دھوپ میں خوار ہوتے ہوئے شام میں اپنے ہوٹلوں پہ پہنچے، اور وہاں پہ ہم نے افطار کیا، فریشن اپ ہوئے، تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور پھر ہمارے دوست نے کہا کہ یار ایک نئی مسجد کھلی ہے تو وہاں پہ ہم جو ہیں وہ تراویح کے لیے چلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اب تراویح تو پڑھنی ہے، یہ اس مسجد میں ہو یا اس مسجد میں ہو تو ڈزنٹ میٹر۔ تو ہم جو ہیں وہ اس نئی مسجد میں تراویح کے لیے چلے گئے۔ اچھا اتفاق سے یہ جو ہمارا ٹرک ڈرائیور بھائی تھا پاکستان سے، یہ بھی وہاں پہ آیا، اور جب نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور تراویحیں شروع ہونے میں تھوڑا سا ذرا ٹائم ہوتا ہے، تو گپ شپ شروع ہوئی، تو اس نے بتایا کہ جی میں اس طرح پاکستان سے سیمنٹ لے کے اور ٹرکوں کے ذریعے جو ہے ہم یہاں تاجکستان سپلائی کرنے آتے ہیں۔ اینی ویز تراویح شروع ہو گئی۔ اب جو تراویح شروع ہوئی تو تراویح جو ہے وہ رکعت اس کی اتنی لمبی ہو گئی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی گئی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی، اور تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ گزر گئے اور رکوع نہیں آیا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاید جیسے کہ عموماً سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، اور عموماً تراویحوں کا سپین جو کہ 30 روزہ تراویحیں ہوتی ہیں یا جو 23 روزہ تراویحیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ 20 منٹ گزر گئے اور انہوں نے ابھی تک پہلا رکوع نہیں کیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اسی طرح 10 منٹ اور گزر گئے اور پہلا رکوع ہوا۔ اچھا جب پہلا رکوع ہوا تو وہ رکوع بھی کافی لمبا، تو جب رکوع کی حالت سے جب ہم واپس کھڑے ہوتے ہیں اور امام جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، جس پہ ہمیں ربنا لک الحمد کہنا ہوتا ہے، تو میرے برابر میں جو وہ بیچارہ مزدور تھا جو پورے دن سے تھکا آ رہا ٹرک ڈرائیو کر کے آیا تھا، جب امام نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس بیچارے کے منہ سے تکلیف سے ربنا لک الحمد کے بجائے ای شاباش نکل گیا۔ اب اتنا وہ ایک فنی سا ایک جو ہے وہ ایک سین بن گیا کہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ہنسی بھی آئی، لیکن کیونکہ ہم حالت نماز میں تھے تو اپنے آپ پر قابو پایا۔ لیکن جب امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ بیچارہ کہتا ای شاباش، پھر وہ امام کہتا اللہ اکبر، اور وہ سجدے میں جاتے ہوئے کہتا ای شاباش، کیونکہ وہ کھڑے کھڑے اس کی کمر جواب دے گئی تھی۔ جب وہ سجدے سے اٹھتا پھر اللہ اکبر کہنے کے بجائے سب سے پہلے وہ کہتا ای شاباش۔ تو وہ اتنا ایک فنی سا ایک جو ہے نا وہ سین کریٹ ہو گیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت شیطان پہ بھی غلبہ آ رہا تھا کہ جی ہنسی آ رہی تھی، لیکن کسی بھی طرح ہم نے وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو ضبط کر کے ہم نے وہ 2 رکعت ادا کیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی یہ کوئی 30 روزہ تراویح نہیں ہے، بلکہ بعد میں معلوم پڑا کہ یہ تو 2 روزہ تراویح تھی، اور یہ ان کاروباری حضرات کے لیے تھی جو کہ عموماً آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے کاروبار جو ہیں وہ پہ واپس جانے کے لیے 2 سے روزہ تراویح کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے کاروباروں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر تھا۔ تو یہ ایک ایسی فنی سٹوری تھی دوستوں کے جو کہ ایک ایسے ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ ہم کبھی نہیں بھول پاتے، اور آج تک جب بھی یاد آتا ہے اور ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ ای شاباشے کا جو اس کا ایک تکلیف سے بھرپور ایک جملہ تھا،
وہ آج تک ہمیں یاد آتا ہے اور ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو یہ آج کی کہانی تھی دوستوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الفاظ میں کمی بیشی میں معذرت، میری اردو کی پریکٹس اب بیرون ملک رہتے ہوئے اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ الفاظ مس کر جاتا ہوں، تو جو بھی کمی بیشی ہوئی ہو اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اجازت چاہوں گا اپنی فیملی کا، گرد نواح میں جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔